بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج بیزاوی کا سبق ہے ہمارا۔ وہ یہ ہے کہ با کے نیچے جو زیر ہے یہ کیوں آئی، یہاں کسرہ دیا، فتح کیوں نہیں دی، اور با کا معنی کیا ہے۔ وکیل الباء للمصاحبتی، اور کہا گیا کہ با مصابت کے لیے ہے۔ والمعنی متبرکن، اور معنی اس کا یہ ہے کہ تبرک حاصل کرنے بھی اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ اقرأ، میں پڑھتا ہوں۔ تو اس کا ترکیبی معنی یہ ہوگا کہ پڑھ رہا ہوں میں اس حال میں کہ میں ملتمس ہوں اعلیٰ قصد تبرک، اللہ کے نام کے ساتھ۔ وہذا وما بعد، یعنی بسم اللہ سے لے کے آخر تک۔ اب یہاں ایک اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ بھائی جب آپ با استعانت اور مصابت کے لیے مانتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ذات باری خود اپنے نام سے مدد طلب کرتی ہے، خود اپنے نام سے برکت حاصل کرتی ہے، خود اپنے نام کی تعریف کرتی ہے، خود اپنی عبادت کرتی ہے، خود اپنی ذات سے اپنے لیے دعا مانگتی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے لیے محال ہیں۔ مطلب ہے کہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں مانی جائیں۔ تو عام بندے کے لیے بھی یہ محال ہے کہ اس کے لیے مانی جائے، تو اللہ کی ذات تو براء البراء ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اشکال تب پیدا ہوگا جب آپ نے با مصابت کے لیے اور استعانت کے لیے لیں گے تو ہم نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے، اپنے بندوں کی زبانی خود اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس طرح میری عبادت کرنی ہے، اس طرح مجھ سے مدد مانگنی ہے، اور اس طرح جو ہے میرا ذکر کرنا ہے۔ اسی کو امام بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے متن میں ذکر کیا کہ مقول علی السنۃ العبادی، کہ بندوں کی زبانی کہلا دیا گیا ہے۔ مقول یعنی کہلا دیے گا، مفعول کے سیغے، علی السنۃ العبادی، بندوں کی زبانوں پر، لیعلموا، تاکہ وہ جان لے، کیف یتبرکوا، کہ کس طرح تبرک حاصل کیا جائے، باسمہ، اس کے نام سے کس طرح تبرک حاصل کیا جائے، ویحمد علی نعمہ، اور اس کی نعمتوں سے کس طرح جو ہے وہ اس کی نعمتوں پر حمد کی جائے، اور ویسأل من فضلی، اس کے فضل سے کس طرح سوال کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ با کے نیچے کسرہ ہے، کیوں ہے؟ امام بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُصِرَتِ الْبَاءُ، یہاں با کو کسرہ دیا، حالانکہ من حق الحروف المفرداتی، حالانکہ مفردات حروف کا حق یہ ہے کہ ان تفتح، ان کو فتح دیا جائے، لاختصاصها بلزوم الحرفیت والجر، اور لزوم کے ساتھ اختصاصیہ، اور خاص کیا لزوم حرفیت کے ساتھ، اور جر جو ہے کما، جیسے کسرت کسرہ دیا گیا لام امر کو، لام اضافت کو، اور داخلتن، یہ داخلہ علی مظہری، ظہر پر داخل ہوا تو کسرہ دیا تاکہ فرق ہو جائے۔ کیوں؟ تاکہ فرق ہو جائے، فصل فرق ہو جائے بینہما، ان دونوں کے درمیان، لام امر لام اضافت، اور بین الابتداء والتقید، اور لام ابتداء اور لام تقید، اور لام اضافت اور لام امر میں جو ہے فرق کرنے کے لیے جس طرح کسرہ دیا گیا، اس طرح یہاں کسرہ دیا گیا ہے۔ تو یہ تو مختصر یہاں عبارت تھی۔ اب اس کی وضاحت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ با کے نیچے جو ہے وہ زیر کیوں آئی ہے، زیر لانے کی وجہ کیا ہے۔ تو 3 وجوہات کی بنا پر با کے نیچے زیر ہے۔ نمبر 1 کہ با تھی ساکن، اور عربیوں کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ ساکن سے ابتدا نہیں کرتے، متحرک سے ابتدا کرتے ہیں اور ساکن پر وقف کرتے ہیں۔ تو یہ ساکن تھا، تو ساکن کی تعریف یہ ہے کہ جس پر کوئی حرکت نہ ہو، عدم حرکت جو عدم حرکت کو ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سکون کہتے ہیں جس پر حرکت نہ ہو۔ تو اب ہم 3 حرکتیں تھی زبر زیر پیش، تو ہم نے دیکھا جو کون سی اس کے ساتھ مناسبت زیادہ رکھتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ قلت استعمال کی وجہ سے جو زیر ہے نا، قلت استعمال کی وجہ سے، کم استعمال کی وجہ سے یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں کہ یہ جو زیر ہے نا، یہ اسماء کے ساتھ خاص ہے، فعل اور حرف پر داخل نہیں ہوتی، تو قلیل الاستعمال ہوئی، تو قلیل الاستعمال ہونے کی وجہ سے یہ نہ ہونے کے برابر ہوئی، تو لہذا اس کو جو ہے وہ با کے ساتھ رکھ دیا، با کے نیچے اس کو با کے ساتھ اس کو جو کسرہ دے دیا، ساکن کے ساتھ اس کو رکھ دیا تاکہ اثر اور مؤثر میں پوری مناسبت ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حرف با اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل اور حرف پر داخل نہیں ہوتی حرف با، اور جر بھی جو ہے اسماء پر داخل ہوتی ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتی، تو شدت مناسبت کی وجہ سے جو ہے اس کو کسرہ دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، با کو کسرہ دے کر کسر نفس کی تعلیم دی، اور تربیت دینا مقصود ہے یہاں، تاکہ شروع میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ کمال عبودیت اور تقرب الہی کسر نفس اور اپنے آپ کو پست کرنے میں مضمر ہے۔ یعنی قرب الہی تب ملے گا جب بندہ اپنے آپ کو پست کرے گا۔ وہ ایک مقولہ ہے نا کہ زبر نہ بنا کے پیش ہونا ہے،
تو یہاں اس کو با کے نیچے زیر دی اس لیے تاکہ جو بھی قاری حضرات، جو قرآن حضرات، علماء حضرات جیسے بسم اللہ پڑھیں تو ان کو اس طرف اشارہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قاری بنیں، عالم بنیں، مگر عاجزی انکساری اختیار کریں، حد سے نہ بڑھیں۔ جتنی بڑا بندہ بن جائے عاجزی انکساری اس کے دل میں آئے۔ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ سکھانے کے لیے یہاں اشارتاً با کے نیچے زیر دی، تاکہ یہ اشارہ ہے کہ بندہ عاجز اور انکساری میں رہے، کیونکہ جو عاجز انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے۔